السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہماری قربانی سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ 28 مسئلے بیان ہو چکے، 29واں مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے کہ بڑے جانوروں میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں، چھوٹے جانوروں کے اندر کتنے حصے ہو سکتے ہیں اور کتنے نہیں ہو سکتے ہیں، اس سے متعلق سوال ہے۔ تو فرمایا کہ بڑا جانور جیسا کہ بھینس ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اگر 7 افراد شریک ہو کر قربانی کریں جب بھی درست ہے، یعنی مذکورہ اقسام میں جن کے میں نے نام لیے ہیں 7 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو، سب کی نیت قربانی کرنے کی ہو یا عقیقی کرنے کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، اور اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا تو قربانی درست نہ ہوگی۔ بعض دفعہ کوئی شخص یہ نیت کر لیتا ہے کہ چلو قربانی کر لیتے ہیں، کم سے کم گوشت ہی کھا لیں گے، تو اگر صرف گوشت کھانے کی نیت کر لی ہے اس نے تو پھر اس میں کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اگر 6 یا 5 یا اس سے بھی کم شریک ہوں تو جب بھی درست ہے، یہاں تک کہ اگر صرف تنہا ہی ایک آدمی پورے بڑے جانور کی قربانی صرف اپنی طرف سے کرے تو بھی جائز ہے، یعنی ایک جانور پورا بڑا، ایک ہی جانور بھینس ہے تو ایک آدمی نے خرید لیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پورے بڑے جانور کی قربانی میں اپنی طرف سے کروں، تو یہ قربانی اس کے لیے درست ہے۔ درست کن لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ فرمایا کہ 8 افراد یا اس سے زیادہ شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ 7 لوگ جو ہیں ان کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی اگر 8 آدمی شریک ہو گئے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اونٹ میں بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک 7 ہی افراد شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں۔ 7 افراد کی شرکت میں قربانی ہونا متفق علیہ ہے، یعنی سب کا اتفاق ہے، اور 10 کی شرکت مختلف ہی ہے، تو متفق علیہ قول پر عمل کرنا زیادہ احتیاط پر مبنی ہے، یعنی زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ 7 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کو چند روز پہلے سے پالنا یہ افضل ہے، نیز قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا یا اس کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا یعنی دودھ نکال لیا تو ان کی قیمت یعنی کہ دودھ کی قیمت صدقہ کرنا اس کے لیے واجب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔